السلام علیکم ناظرین، جمہوری مملکتوں میں اور جو مہذب ممالک ہوتے ہیں ان میں ایک بڑی اچھی روایت یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے جو سربراہان مملکت یا سربراہان حکومت ہوتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً براہ راست اپنی عوام سے بات چیت کرتے ہیں، اور جہاں پہ پارلیمانی نظام حکومت ہو وہاں پہ وزرائے اعظم یا ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آ کے جو عوامی نمائندے ہیں ان کے سوالات کا براہ راست جواب دیتے ہیں۔ تو اس ٹریڈیشن کے نتیجے میں جو ایک تعلق ہوتا ہے جمہوری معاشروں میں حکمرانوں کا اپنے عوام کے ساتھ، وہ ایک مضبوط تعلق سمجھا جاتا ہے، اور براہ راست عوام کے مسائل سن کر ان کو جواب دینا اور پھر عوام کے مسائل کو سمجھنا، اس میں بڑی مدد ملتی ہے، اور یہ جو پالیسی سازی یا قانون سازی ہوتی ہے اس میں بھی اس میں بڑا مدد اور تعاون حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ روایت قائم رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سے ایسے ادوار بھی آئے کہ جہاں پہ سربراہان مملکت یا جو حکومتی سربراہ ہوتے ہیں پرائم منسٹر، وہ اور عوام کے درمیان جو رابطہ ہے یا فاصلہ ہے وہ بڑھ جاتا رہا ہے۔ یہ ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے۔ جنرل ایوب خان پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے، وہ ہر ہفتے عوام سے ریڈیو خطاب کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ذوالفقار علی بھٹو جلسے جلوس اور عوام سے بہت رابطے رکھتے تھے۔ پھر یہ روایت حال ہی میں وزیر اعظم یوسف گیلانی نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا 2013 سے پہلے، 2008 سے 2013 کے درمیان، تو اس میں پرائم منسٹر اس وقت کے ایوان میں آتے تھے اور جو وقفہ سوالات ہوتا تھا، ارکان اسمبلی جو سوالات کرتے تھے ان کا براہ راست خود جواب دیا کرتے تھے۔ ایک اچھی ٹریڈیشن تھی، لیکن 2013 سے 18 تک میاں نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ کو، ایون کیبنٹ کو بھی کم وقت دیا تھا۔ ابھی موجودہ پرائم منسٹر جو پاکستان کے عمران خان، انہوں نے اس ٹریڈیشن کو دوبارہ بحال کیا۔ اگرچہ وہ پارلیمنٹ میں براہ راست سوالوں کا جواب نہیں دے رہے، جو اچھی ٹریڈیشن تھی اس کو قائم ہونا چاہیے، اور پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کا فلور جو ہے، کیونکہ جمہوری فلور ہے، عوام کی نمائندگی کا فلور ہے، کانسٹیٹیوشنل فلور ہے، وہاں پہ جا کر بھی ارکان اسمبلی کا جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہ ارکان اسمبلی جو ہیں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں، اور ان کو جواب دینے کا مطلب عوام کو جواب دہی ہی ہے، اور اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اچھی روایت ہے، لیکن جو اس حکومت میں نظر نہیں آ رہی۔ لیکن جو دوسری طرف اچھی روایت نظر یہ آ رہی ہے کہ وہ پرائم منسٹر ریڈیو ٹی وی کے اوپر آ کے قوم سے براہ راست خطاب بھی کرتے ہیں اور پھر ٹیلی فونک کالز بھی لیتے ہیں۔ ابھی پہلے یہ تنقید کی گئی کچھ پہلی 2-3 مواقعوں کے اوپر کہ یہ پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹیلی فونک کال جو ریکارڈڈ لے رہے ہیں، اور اپنی بڑی منتخب کر کے جو اس میں حکومت کی تعریف کی جاتی ہے وہ لی جا رہی ہیں، لیکن ابھی یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ لائیو کالز بھی لی جا رہی ہیں۔ ابھی موسٹ ریسنٹلی جو ٹیلی فونک انٹریکشن ہوا پرائم منسٹر کا، تو اس میں 2-3 بڑی اہم چیزیں جو ہیں جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور پاکستان کی جو اکنامک پالیسی اور خاص جو جوڈیشل سسٹم ہے اور گورنرز کے معاملات ہیں، یہ 3-4 ایشوز ہیں، ان کے اوپر بڑی کرٹیکل کویسچنز بھی ہوئے، اور جوابات سے جو ہے کہ پاکستان کی حکومت کا یا ریاست کی کیا سمت ہونی چاہیے، اس کے حوالے سے بھی 3-4 بڑے اہم نکات ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ جو یہ ڈسپیوٹ چل رہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہے، وہ بڑا واضح کلیئر ہوا کہ نہیں، اگست 2019 میں جو سچویشن تھی اس سے پہلے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تھی، اس کو بحال کیا جائے گا تو انڈیا کے ساتھ آگے معاملات بڑھیں گے۔ پاکستان کی خواہش بھی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات بہتر ہوں، بعض مسلم ممالک کی بھی خواہش ہے اور وہ خاموش سفارتکاری سلسلے میں کر رہے ہیں، لیکن حکومت پاکستان کی اس خواہش کے باوجود کہ امن ہو، تعلقات بحال ہوں، لیکن مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اور مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس میں جب تک حالات معمول پر نہیں آتے اس وقت تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بڑی کلیئر اور کٹ جو ہے کہ 2 ٹوک موقف واضح سامنے آیا ہے۔ دوسرا معاملہ جو عوام کا معاملہ ہے مہنگائی کا، اس میں ایک کویسچن نے، ایک خاتون نے جو کویسچن کیا اس میں پرائم منسٹر کے لیے میسج بھی تھا، حکومت کے لیے بھی میسج تھا، وہ صرف ایک خاتون کی آواز نہیں بلکہ وہ پاکستان کی سبھی ان عوام کی آواز ہے جو مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں اور جن کی آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور وہ معاملہ یہی ہے کہ اگر مہنگائی پر قابو نہیں کیا جا سکتا تو پرائم منسٹر پھر یہ مت کہیں گے گھبراؤ مت، بلکہ گھبرانے کی اجازت دے دیں۔ تو پرائم منسٹر اجازت نہ بھی دیں تو عوام کوئی حق ہے کہ وہ جب چاہیں گھبرا سکتے ہیں، جب چاہیں وہ سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں۔ ایوب خان کے دور میں بہت معمولی سی مہنگائی ہوئی تھی تو طلبہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اور ٹریڈرز اور عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آئے تھے، ورکرز سڑکوں پر آئے تھے، جس کے بعد سیاستدان آئے تھے، پھر ایوب خان کو بہت مختصر وقت میں اپنی حکومت سے استعفیٰ دے کے واپس جانا پڑا تھا، بہت مضبوط آمر تھا۔
تو اس وقت بھی عوام جو ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی بے شک آواز مت سنیں، گھبرائیں نہیں، بلکہ جہاں پہ اگر حالات خراب نظر آتے ہیں تو تھوڑا سا گھبرا بھی لیں اور کھڑے بھی ہوں اپنے حقوق کے لیے، تو ان کو حقوق ملیں گے. جب تک بچہ روتا نہیں ماں بھی دودھ نہیں پلاتی. تو یہ معاملہ، یہ فارمولہ عوام کو سمجھنا پڑے گا، ادروائز جو مہنگائی کے معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی سمجھنی ہوگی کہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے، یہ جو ہماری کموڈٹیز ہیں، جو اشیاء ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوتی ہیں، ایگریکلچر اکانومی، اور پھر وہ منڈیوں تک آتی ہیں اور منڈیوں سے صارف تک جاتی ہیں، تو یہ جو درمیان میں منڈیوں میں بیٹھے آڑتی ہیں یا بروکر ہیں، یہ ہولڈنگ کر لیتے ہیں، یا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ ہولڈنگ کر لیتا ہے، یا جو ضلعی انتظامیہ ہے، پولیس ہے، وہ چیزوں کی جو ترسیل ہے اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. کھیت سے منڈیوں تک اور منڈیوں سے صارف تک چیز بر وقت نہیں پہنچتی، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، کاشتکار اونے پونے داموں اپنی چیزیں دینے پر تیار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کم قیمت پہ خرید کر آڑتی پھر اس کو ہولڈنگ کر کے آگے زیادہ منافع کماتے ہیں. تو اس چین کو جو ہے وہ برقرار رکھنا یقینی ہوگا، اور گورنمنٹ کو بھی یہ ریئلائز ہو گیا اب 2-2.5 سال کے بعد جا کے کہ یہ جو چین ہے یہ ایفیکٹولی کام نہیں کر رہی. اس چین کو کیسے فعال بنانا ہے، مربوط بنانا ہے، مؤثر بنانا ہے. اب اس کی طرف ان کی توجہ آ رہی ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اگر اس چین کو فعال بنایا جائے تو یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. اور دوسرا جو بروکر کا رول ہے وہ کم سے کم کیا جائے. بروکر کا جو مڈل مین کا رول ہے وہ اگر ختم ہو یا کم سے کم ہو، تو اس سے بھی جو یہ میکنزم ہے پرائسز کا وہ بہتر ہو سکتا ہے. اور تیسرا جو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس، خدا رہا جمہوری حکومتیں. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو بیسک جمہوریت ہے، جہاں سے اس کی بنیاد اور جڑیں ہیں جو جمہوریت کو تقویت پہنچاتی ہیں، وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں. لیکن ہر جمہوری حکومت نے اپنے دور حکومت میں سب سے پہلے بلدیاتی اداروں پر ہی تلوار کھڑی کی. پی ٹی آئی نے ہمیشہ بلدیاتی اداروں کے حق میں بات کی، لیکن بدقسمتی سے ان کے دور حکومت میں بھی بلدیاتی ادارے معطل رہے، اور سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا اور اس کے بعد بحالی ہوئی ہے. تو ان اداروں کو بحال کریں، فعال کریں، مضبوط کریں، تو آپ کی جو بنیادی ایشوز ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ مہنگائی جو ہے یہ وفاق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صوبائی حکومت کا نہیں بلکہ ضلعی حکومتوں کا مسئلہ ہے، اس طرف توجہ دینی چاہیے. تیسرا اہم معاملہ جو ہے وہ کرپشن کا اور احتساب کا ہے. یہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کا بھی حوالہ دیا پرائم منسٹر نے جی کہ 1000 ارب ڈالر جو ہیں وہ جو چھوٹے ممالک ہیں، غریب ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، وہاں سے ان کے حکمرانوں نے، اشرافیہ نے لوٹ مار کی اور پھر وہ بڑے ممالک کے اندر جا کے انہوں نے جمع کیا. یو این کی رپورٹ ہے. یقیناً پاکستان بھی انہیں ممالک میں جہاں سے آؤٹ فلو بہت ہوا ہے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کا اور پیسوں کا. اور اس میں جو بدقسمتی سے اس کرپٹ مافیا میں جو ہے کہ ہمارے تمام طبقات، صرف ہم اس کو عوام کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے یا صرف سیاستدانوں کو، بلکہ اس میں اندر ہمارے سول ملٹری بیوروکریسی، اس میں ہماری جو سیاستدان ہیں وہ بھی، اس میں ہمارے جو صحافت سے وابستہ بڑے بااثر لوگ ہیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدلیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان تمام کا نیکسز ہے. ایک نیکسز ہے، اور اس کو نیکسز کو توڑنا بڑا ضروری ہے، نمبر 1. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ اگر پوری قوم یہ فیصلہ کر لے کہ کرپٹ عناصر کا جو ہے وہ سماجی اخلاقی بائیکاٹ ہونا چاہیے، تو پھر جا کے اس معاملے کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. پرائم منسٹر نے شکایت بھی کی کہ اربوں روپے کرپشن کے جن پہ الزامات تھے ان کو سادہ کاغذ کی ضمانت پہ اعلیٰ عدلیہ نے ملک سے باہر جانے دیا، اور اب وہ واپس نہیں آ رہے اور باہر بیٹھ کے تحریک چلائے. یقیناً یہ گلہ جو ہے، یہ شکوہ جو ہے بجا ہے پرائم منسٹر کا. تو اعلیٰ عدلیہ کے اندر بھی جو کالی بھیڑیں ہیں، اور کیونکہ یہ ان کا لباس کالا ہوتا ہے، تو کالے کوٹ والے وکلا ہیں اور کالے جبے والے جو ہیں جج ہوتے ہیں، تو ان کو اپنا لباس تو سیاہ رکھنا چاہیے. چلیں یونیفارم ہے، لیکن ان کو کم از کم جو ہے کہ اپنے چہرے، اپنے ضمیر اور اپنے اعمال کو سیاہ نہیں ہونے دینا چاہیے. وہ ایسا ہونا چاہیے قوم ان پر اعتبار کرے، اعتماد کرے، اور ایسا انصاف ہو کہ جو معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر سکے. حضرت علی نے کہا تھا کہ ظلم پر جو معاشرہ ہے یا کفر کا معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے، لیکن جہاں ظلم اور ناانصافی ہو وہ معاشرے قائم نہیں ہو سکتے. تو پاکستان کو اگر ہمیں آگے لے کے جانا ہے، ترقی پہ سمت پہ لے کے جانا ہے، تو ہماری عدلیہ کو بھی جو ہے کہ وہ ظلم اور کفر اور میں فرق جو ہے اور اس کی تفریق جو ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اور انصاف اور ظلم کا جو ہے کہ ظلم کا خاتمہ کرنا ہوگا اور انصاف کا بول بالا کرنا ہوگا. ادروائز جو ہے کہ یہ صورتحال گمبھیر سے گمبھیر تر ہوگی اور پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے.